حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک رسول کائنات کی حدیث بیان فرمائی ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کوئی برائی دیکھے، معاشرے میں کوئی برا کام یا بری بات سنے یا دیکھے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اللہ نے اسے اس لیول کی طاقت دی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، بھائی اس کو روک دو، یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو. فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکیں، تو فرمایا دوسرا درجہ ہے فَبِلِسَانِهِ، کہ اپنی زبان سے روکیں، اس کو کہیں کہ یہ غلط راستہ اور غلط کام ہے، آپ یہ کام نہ کریں. آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ کریں. آپ شراب پی رہے ہیں، آپ نہ پئیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، سوسائٹی پہ بھی اثر غلط، بچوں کی تربیت بھی غلط ہو رہی ہے، اللہ کی بغاوت بھی. آپ نماز کی طرف آئیں. فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں، اب اس کے درجے ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، اتنی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان سے لازمی روکو اس برائی کو، اور اگر اچھائی کی طرف بلانا ہے تو اچھائی کا حکم بھی اپنی زبان سے دو. فرمایا اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اس میں ایک تیسرا درجہ ہے کہ تم اپنے دل سے اس اچھائی کو اچھائی سمجھو اور برائی کو برائی سمجھو. جو برا کام ہو رہا ہے اس کو دل سے برا سمجھو کہ یہ غلط کر رہے. ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، آخری والا. اور اگر کسی کے دل میں اس برائی کی برائی بھی پیدا نہیں ہو رہی کہ یہ کوئی برا نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ صحیح ہو رہا ہے جو کچھ اور، تو پھر ایک حدیث میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہ پھر یہ دل سے بھی جو برا سمجھنے والا ہے نا اس برائی کو، یہ ایمان کے آخری درجے پہ کھڑا ہے، کمزور ترین ایمان والا شخص ہے. لیکن اگر وہ دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا تو دوسری حدیث میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. بے شک کلمہ پڑھے، داڑیاں رکھے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کہتا ہے ایمان ہے ہی کوئی نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، میرے رسول فرما رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ سوسائٹی کہاں ہے اور امت اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر رہی ہے، اور ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی برگاہ میں اتنی آسانی سے بچ جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث مبارکہ میں 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ اگر تم کوئی منکر دیکھو، ینہون عن المنکر، بری بات یا برا کام جو دنیا یا آخرت کے لحاظ سے کوئی شخص یا معاشرہ کر رہے اور تم اسے روکنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس حدیث میں فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی طاقت، قوت اور ہاتھ کے ساتھ اس کو روکو جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ذمہ داری حکومت وقت اور ریاست کی ہے کہ وہ اپنا اختیار اور طاقت استعمال کرے گی اور قوت اس برائی کو روکنے کے لیے، یہ اس کی ذمہ داری میں ہے. عام شخص کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ ایسی کوئی چیز دیکھ کے جا کے اگلے کے گریبان کو پکڑ لے. یہ اختیار ریاست کو ہے جو رسول کائنات نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری، اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، وہ طاقت کو اس برائی کو روکنے کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہی، ان کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں برائی کو چلنے تو نہیں دینا، روکنا تو پھر بھی ہے. تو پھر جو ان کو زبان کی طاقت اللہ نے دی ہے، جو خطیب ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، قلم والے لوگ ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، میڈیا پرسن ہیں، فرمایا بولنے والے، اب ان کی ذمہ داری میں وہ چیز داخل ہے کہ وہ اس منکر کا پیچھا کریں اور دنیا کو آگاہ کریں یہ کام غلط ہے، اس کام کے نتائج اچھے نہیں، تاکہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں جو رب نے ان کے ذمے لگایا ہے.
ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے علماء کیوں آواز اٹھاتے ہیں، اگر دین میں تحریف ہوتی ہے علماء کیوں بول پڑتے ہیں، اگر کہیں کچھ غلط ہوتا ہے علماء ممبر سے آواز کیوں اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فتنہ باز ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ بار بار بولتے ہیں۔ ارے بھائی تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کی بات کا تو تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں اس چیز کی۔ یہ ذمہ داری میں داخل ہے کہ اپنی زبان کی قوت کو استعمال تم نے کرنا ہے۔